السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جام معلوماتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسین مدینے میں تھے تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ آ جائیں اور آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت مطلب یعنی کہ اس کی پیروی کریں گے، جیسا وہ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، جیسے وہ اسلام کا حکم دیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، یہ ہوتا ہے بیعت کا مطلب۔ تو انہوں نے تقریباً علماء نے لکھا ہے 12,000 خطوط لکھے۔ کچھ انہوں میں سے خون کے بھی تھے۔ تو حضرت حسین نے صحابہ سے مشورہ کیا، جو موجودہ صحابہ تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ وہ بلا رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں میں وفا نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کہا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے بلا رہے تھے تو نہیں گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت حسین سوچتے رہے، آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک جو خادم تھا اس کو بھیجا جائے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے، پھر اگر وہاں حالات ٹھیک ہوئے تو ہم جائیں گے، اگر نہیں ٹھیک ہوئے تو نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو روانہ کیا۔ اس کے 2 بچے تھے، انہوں نے بھی ضد کی، جو جانے والا تھا خادم، تو کہا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ اس نے روکا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چھوڑو، تم خطرناک ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی۔ تو بچے ہوتے ہیں، اس نے ضد کی تو وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تو جب وہ کوفہ پہنچا تو کوفہ کے تمام لوگوں نے اس کا استقبال کیا، دھوم دھام سے استقبال کیا۔ بچے، بوڑھے، جوان جو بھی تھے کوفہ میں، سارے باہر آئے اور حضرت حسین کے نعرے لگانے لگے۔ تو کئی بندوں نے تو اس خادم کے بھی ہاتھ پہ بیعت کر لی، یعنی کہ اس وجہ سے کہ حضرت حسین نے بھیجا ہے۔ تو معاملہ جو کوفہ میں تھا وہ یہ تھا کہ ہر مسجدوں میں حضرت حسین کے نعرے لگائے جاتے اور اس کی تعریف کی جاتی، یہ وہ فلاں۔ تو خادم کو یقین ہو گیا کہ اب کوفہ والے مکمل طور پر بیعت کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے ایک پیغام رسا، ان کے ایک بندے کو خط کے ذریعے بھیجا حضرت حسین کے پاس، کہا کہ کوفہ والے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ یہ وہ بات کا مفہوم یہ ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب یزید کو پتہ چلا، خط روانہ ہونے کے بعد یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ میں تو فضائی بدل گئی، حسین زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ موجودہ گورنر جو تھا اس کو ہٹا دیا اور ابن زیاد ظالم کو حکمران بنا دیا، گورنر بنا دیا کوفہ کا۔ تو کہا کہ جو بھی وہ نعرے لگائے اس کو یعنی کہ قتل کر دو۔ تو اس نے آتے ہی ایک بیان کیا، ظالم شخص نے کہا کہ اگر جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو کوفہ والے ڈرپوک تھے، وہ سب ہی ایک طرف ہو گئے، خادم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ چند لمحہ پہلے نعرے لگا رہے تھے، اس کے بعد وفا تو تھی نہیں، وفا ختم ہو گئی، بزدل بن گئے اور سارے ایک طرف ہو گئے۔ ایک بندہ تھا جس نے اس خادم کو پناہ دی، تو اس کو بھی خادم کے ساتھ ابن زیاد ظالم نے قتل کر دیا۔ حضرت حسین وہاں سے روانہ ہو چکے تھے اپنے پورے خاندان کے ساتھ۔ کہا کہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی جنگ تھوڑی نہ کر رہے ہیں،
ہم وہاں رہیں گے، بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو درمیان میں جب پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کا خادم شہید ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے رات کو قیام کیا کسی جگہ، تو بیان کیا جو موجودہ ساتھی تھے ان کے ساتھ، کہتے کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ تھے کہتے ہم کیسے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، چنانچہ وہ روانہ ہو گئے۔ تو ابن زیاد کے بعد بہت بڑا لشکر تھا، اس نے کچھ نمائندوں کو ان کے پاس بھیجا۔ تو حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی، یا تو ہمیں مدینہ جانے دیں، یا جو ہے یزید کے ساتھ ملنے دیں۔ انہوں نے 2 باتوں سے انکار کر دیا، یا کہا کہ ہمیں دوسری کنٹری میں جانے دیں، دوسرے ملک میں جانے دیں، اسلامی ملک میں، ہمارا راستہ نہ روکے۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور چلتے گئے حضرت حسین۔ جیسے چلتے گئے ان کو ساتھیوں نے گھیرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ابن زیاد کے ساتھیوں نے۔ تو کوفہ جہاں پہ حضرت حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا، فرمایا بھی تھا کہ یہاں پہ آپ کو قتل کیا جائے گا، تو وہ کوفہ جگہ آ گئی۔ وہاں پہ حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو کافی دن پانی بند کرنے کے بعد انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب ہم پیچھے پانی کی طلب کی، یعنی کہ جنگ شروع کی تو ان کا بیٹا علی الاکبر تھا ایک، تو وہ جوان تھا میرے خیال میں، تو وہ جنگ کرنے کے لیے گیا۔ اس نے کئی ابن زیاد کے ساتھیوں کو مارا، لیکن کب تک لڑتا اکیلا، آخرکار وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس کو گھر لے آیا حضرت حسین۔ تو حضرت حسین کے خاندان نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، سب سے چھوٹا بچہ تھا، کہ اس کو لے جاؤ، شاید کہ ان کو رحم آ جائے، پانی دے دیں۔ تو اس کو لے گئے، تو ابن زیاد کے ایک ساتھی نے تیر نکالا اور چھوٹے سے بچے معصوم کو گردن کے آر پار کر دیا تیر۔ تو اس کو بھی لے آئے۔ تو اسی طرح کوفہ والوں نے ان کو بلایا، پھر ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں نے حضرت حسین کے خاندان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آخر میں حضرت حسین نے کہا شہید ہونے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دیں۔ اس میں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ بھی غور کریں، نماز پڑھیں۔ تو حضرت حسین نے 2 رکعت نماز نفل کی اجازت دی، انہوں نے دے دی۔ تو نماز کے دوران ہی کسی نے آ کے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ رہی حضرت حسین کی جنہوں نے قتل کیا، اس کا واقعہ جو ہے۔ ہم محرم کیسے مناتے ہیں، شیعہ جو ہیں وہ کیسے مناتے ہیں؟ وہ جب حضرت حسین کی شہادت تک ماتم کرتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت جب ختم ہوئی تب ماتم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ حضرت حسین کے جب قتل ہوئے تب کرتے ہیں، یا قتل ہونے کے بعد ماتم تو نہیں کرتے، یا ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ حضرت حسین زندہ کیوں تھے؟ یہ ان سے پوچھیں اور ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں۔ اور اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔